بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے جس کی توفیق سے اس وقت ہم احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرما، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا، ان دونوں سے بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں پیدا کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تساءلون مانگتے ہو، بہ والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تھا سورۃ النساء کی پہلی آیہ مقدسہ جس کا آپ احباب نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج ہماری قسط نمبر 559 انشاءاللہ الرحمن اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آج اس قسط میں اللہ رب العزت جو ہم بیان کیا، آیہ مقدسہ تلاوت کی اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ احباب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پیچھے سے ہم مضمون لے کے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جسد اقدس جو تھا وہ مٹی سے، پھر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کا جسد اقدس حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے، پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا، یہاں اولاد جنم لیتی گئی، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور مبارک آیا، پھر ان پہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق کا ذریعہ ایک مرد اور ایک عورت بنایا، یعنی ماں اور باپ سے۔ اس کی قدرت پہ قربان جائیں، اگر وہ چاہے تو صرف آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے۔ نمبر 2، رب ذوالجلال چاہے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو ان کی ایک پسلی سے، اگر اللہ چاہے تو خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، تمہیں تمہارے ماں باپ سے، دونوں سے، اور گھمنڈ نہ کرنا کہ انسان کو مٹی سے، پانی کے قطرے سے اور پانی کی بوند کے بعد
خون کی پھٹک سے، پھر خون کا لوتھڑا اور بوٹی، ماں باپ، اور اللہ چاہے تو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی نہیں ہے، صرف ماں سے. یہ اس کی عظمت اور شان ہے. پھر رشتہ داروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم رشتہ داروں کا خیال رکھنا. اب یہ جنم لیا بچہ، لڑکپن میں ہے، جوان ہوا، پھر سسرال والے، والدین، کہیں ماموں چاچو، اور کہیں تایا، اور کہیں دادا نانا، مختلف قسم کے اس کے نام رکھے جا رہے ہیں. یہ ساری اس کی عظمت اور شان ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی میں مختلف قسم کی آزمائش ہیں، کبھی اولاد دے کر، اور کبھی نہ دے کر، اور کبھی دینے کے بعد لے کر، روزی روزگار. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی میں ایسا وقت آ جائے، زندگی گزارتے گزارتے ایسا وقت بھی آ جائے، من الربا ان کنتم مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے. ربا، سود. اگر مسلمان ہو، اگر ایمان والے ہو تو پھر اس سے باز آ جائیں. اور پھر تنبیہ فرمائی کہ تمہاری زندگی گزارنے کا وقت، موقع، یہ دن، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ پھرنے والے ہیں. اچھے ہیں تو بروں کا انتظار کریں، اور برے ہیں تو اچھوں کا انتظار کریں. اور پھر بھی اگر تمہیں صبر نہ آیا اور سود لینے دینے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، اور نہ تم کو کسی کا نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. سامعین گرامی، یہ بھی تمہاری زندگی میں پھر ایک عجیب فلسفہ پیدا ہوا کہ سود لینے دینے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چیلنج ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کر لیں، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کی تیاری کر لیں. اب کون ہے جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے؟ پھر اس زندگی کے لمحات کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یہ تمہاری زندگی ہے نا جوان ہونے کے بعد. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یہ مختلف اوقات ہیں، مختلف وقت آ رہے ہیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چپائے، کھیتی. یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی خوبصورت کرتی ہے شہوت انسان کو، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور پھر یہ چاہتا ہے حب الشہوات من النساء، عورتوں کا تعلق. فرمایا والبنین، عورت مل جائے تو پھر یہ چاہتا ہے بیٹی نہ ہو بیٹا ہی ہو. والقناطیر المقنطرۃ، اور پھر چاہتا ہے کہ سونے چاندی کے میرے اوپر نیچے ڈھیر ہوں. والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، زمین، کھیتی باڑی اور دنیا کا مال و متاع جس میں عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کی سوچتا رہتا ہے کہ شاید مجھے اس نے عزت دینی ہے،
اس نے مجھے وقار دینا ہے، اس نے مجھے لوگوں کے اندر بڑائی دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں واللہ عندہ حسن المآب، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اولاد، جائیداد، بیٹے، بیٹی، سونا، چاندی، مال، دولت، زر، گھر، پلاٹ، مکان، جائیداد، یہ جو کچھ ہے یہ سب دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ علیہ رضوان اللہ اجمعین اور اللہ کے مقبول بندے ایسی مثالیں دیتے ہیں رومی علیہ رحمہ کی طرح کہ پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر ہے تو زندگی ہے، جب پانی نیچے کشتی اوپر تو زندگی ہے پانی کے اندر، لیکن پانی کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ اگر کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو لے ڈوبے گا۔ فرما دنیا میں رہو لیکن کشتی کی ماں، دنیا میں رہو کشتی کی طرح۔ یہ متقی اور پرہیز بندے کی نشانی اور علامت ہے۔ فرمایا یہ سارا دنیا کا مال متاع یہ دنیا ہی کا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے، دنیاوی زندگی میں بھی اپنی محبوب کی اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور اسی پہ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ الرحمن 560 نمبر کے اسٹاف کی خدمت میں حاضر ہوگی۔